اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 16 کو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، پارہ نمبر 1 الف لام میم۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس واو کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جس حرف کے اوپر یہ تشدید آ جائے یا یہ جزم آ جائے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جب بھی کسی حرف کے اوپر یہ تشدید یا جزم آ جائے تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے سے پہلے والا جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو واو کے اوپر نہ تو جزم ہے اور نہ ہی تشدید ہے۔ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اس حرف کی آواز ہی نہیں ہوتی اور ہم اسے پڑھتے ہی نہیں۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے بس۔ اور الف کے اوپر جب بھی پیش آ جائے، زبر آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ بھی بن جاتی ہے۔ یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے۔ اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ پیش او، لام مد کھڑا زبر لا، بڑی مد ہے، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف کو لام سے ملائیں گے، یہ دیکھیں تشدید آگے، تشدید سے پہلا حرف دیکھیں یہ متحرک نہیں ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد والا دیکھیں تو یہ کاف متحرک ہے، اس کو ہم لام سے ملائیں گے، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، اولائک اللہ، ذال یا زیر ذیب، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر، تو ہم کیا کریں گے، یہ حروف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر۔ جب بھی آ جائے تو ہم وہ حروف مدہ ہوتے ہیں اور انہیں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ذال یا زیر ذیب، اولئک الذی، نون کو شین سے ملائیں گے، یہاں پر دیکھیں یہ تشدید آ گئی، کس طرح؟ نون شین زبر نش، تا زبر تا، را زبر را، نش تارا۔ آگے دیکھیں واو کے اوپر پیش ہے اور آگے الف بھی خالی، دوسری الف بھی خالی اور تیسرا لام بھی خالی، تو ہم کیا کریں گے، واو کو آگے اس غواد سے ملائیں گے، اس کو ہم بواد بھی پڑھتے ہیں اور زواد بھی۔ تو کس طرح؟ واو بواد پیش ود زبر دو ود، دیکھیں بواد کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی کہ جو ہماری زبان ہے اس کے جو دونوں سائیڈ ہیں نا ان کو ہم اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ بواد بواد ود، لام کھڑا زبر لا، نشترا ود لا، لام زبر لا، تا زبر تا، ود لا لتا، با کو ہم لام سے ملائیں گے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جب بھی الف سے پہلے زبر ہوگی تو پھر ہم الف کو پڑھیں گے، الف سے پہلے زیر ہوگی تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب کیا کریں گے، ہم با کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، کیونکہ لام سے پہلا حرف متحرک نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہ متحرک ہے، اس کو ہم لام سے ملائیں گے، با لام زیر بل، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، بالہدا۔ اب ہم نے یا کو نہیں پڑھنا ہے، یہی بات آج کے سبق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس حرف کو ہم نہیں پڑھتے۔ اور اس سواد کا سائن آ گیا ہے تو اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا میننگ ہے کہ جب بھی سواد کا سائن آئے تو ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارا سانس قرآن پاک میں کسی مقامات پر بھی ٹوٹ جائے تو ہم وہاں پر رک کر وقف کر سکتے ہیں، لیکن وقف کر کے پیچھے والا حرف کو اپنے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے سٹاپ کیا، وقف کیا ہجوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہجے کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے کیونکہ میننگز اور مفہوم بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سواد کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم وقف نہیں کر سکتے۔ بالہدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر پیش آ جائے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہوگی تو ہم را کو بریک پڑھیں گے، با زیر بی، ہا تا زبر حت، ربی حت۔ دیکھیں تشدید کی جزم کے مقابلے میں پاور زیادہ ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس تا کو نہیں پڑھیں گے، اس تا کو پڑھیں گے، اس تا کے اندر اس طرح کا ایک تا ساکن ہے جو چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کی پاور زیادہ ہو گئی، تو ہم کیا کریں گے، تا کو ہا کو تا سے ملائیں گے، ہا تا زبر حت، ہا کو ہم حل کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے،
حتی زیر تی حتی، جیم الف زبر جا را زبر را حتیجارا، تا پیش تو، ہا کو میم سے ملائیں گے ہا میم پیش ہم، ربحت تجارتہم، واو زبر وا میم الف زبر ما وما، کاف الف زبر کا نون واو پیش نو، وما کانو، میم ہا پیش مہ، تا زبر تا مہتا، دال یا زیر دی نون زبرنا مہتدینا، وقف کی صورت میں نون کو ساکن پڑھیں گے مہتدین، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، میم زبر ما سا زبر سا، مسا لام پیش لو، ہا کو میم سے ملائیں گے ہا میم پیش ہم، مثلہم، کاف زبر کا میم زبر ما سا زبر سا لام، لام زیر لل، کا مسا لل، دیکھیں سا کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، کا مسا لل، لام زبر لا، کا مسا للہ، یا ساکن نہیں ہے تو ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، یا آگے اس زا کو سین سے ملائیں گے، زا سین زیر زس، کا مسا للہ زس، تا واو زبر تو، حروف لین ہے جلدی پڑھیں گے تو، قاف زبر قا، دال زبر دا قادا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، قدا نا رن، آگے دیکھیں جیم، پہلے ہم نے صاد کو پڑھا، اب ہم جیم کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک سائن میں ڈیلی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو جیم کے بارے میں بتاؤں گا، نارن، فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ، فا زبر فا، لام کو میم سے ملائیں گے، میم مشدد پر ہمیشہ گننا ہوگا، آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، لم، میم الف مد زبر ما، فلما، حمزہ زبر آ، ضاد الف مد زبر ضاد، اضاد، حمزہ تا زبر ات، اضاءت، میم الف زبر ما، اضاءت ما، حا واو زبر حو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ما حولہ، ذا زبر ذا، ہا زبر ہا، ذہبا کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے، پہلے لام اور دوسرے پہلی الف کو چھوڑ دیں گے اور لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، ذہب اللہ، ہا لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، با زیر بی نون واو پیش نو، بنو را زیر ری، ہا کو میم سے ملائیں گے ہا میم زیر ہم، بنورہم، واو زبر وا، تا زبر تا، را کو پر پڑھیں گے، وتا را زبر را، وتا را، کاف زبر کا، ہا کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن ہے، وتا رکہم، فا یا زیر فی، یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے تو اب ہم یا کو پڑھیں گے، فا زیر فی، فا یا زیر فی، غا پیش زو، لام پیش لو، غلو، میم کھڑا زبر ما، تا لام دو زیر تل، فی ظلمات، لام الف زبر لا، یا کو با سے ملائیں گے، یا با پیش یوب، صاد زیر سی، را واو پیش رو، نون زبرنا، یوب سیرونا، اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔